هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اسلام میں رحم کا تصور اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کی کس قدر اہمیت ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کے مضامین اسی سورہ کریمہ سے نکلے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی قرآن حکیم کی ماں. اس سورہ کریمہ میں ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفتوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، اور یہ دونوں صفتیں اس کے رحم کو ظاہر کرتی ہیں. وہ آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی یہ دونوں صفتیں قرآن حکیم میں کل کتنے مقامات پر آئی ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ رحمان 57 بار آیا ہے، یعنی 57 ٹائمز، اور لفظ رحیم 115 بار آیا ہے. اللہ کی ان دونوں صفتوں کا قرآن حکیم میں کثرت سے تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت، یعنی اللہ کی یہ صفت رحم، اس کی تمام صفتوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. بلکہ آپ دیکھیں تو ایک نہایت پیاری سورۃ الرحمن کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی اسی صفت رحم سے ہوا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اس بات کی وضاحت کے لیے اگر آپ حدیث کی طرف رجوع کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کتنا رحیم ہے اور کتنا رحم کرنے والا ہے. ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا کر چکا، تو اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی. وہ کتاب کہاں ہے؟ اس حدیث میں پہلے یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی. وہ کتاب کہاں ہے؟ پہلے یہ بتایا گیا فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھ کر کے اس کتاب کو عرش کے اوپر اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے. فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر اسی کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. یعنی جب میرا کوئی بندہ میرے کسی قانون کو توڑتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو فوراً اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے،
سدھرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کا رحم اس کے غضب کے اوپر، اس کے انتقام کے اوپر غالب ہے، حاوی ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر اس صفت کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، گویا کہ رحم عرش کے اوپر ہے۔ رحم کے بارے میں اور اس کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ تو انسانوں پر رحم کی بات ہوئی، آئیے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسانوں کے بجائے دیگر مخلوقات کے اوپر رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی پیاری چیز ہے، اور اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ بے رحمی برتنا کتنا سنگین جرم ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتا ایک نجس جانور ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا، اور 1 مرتبہ مٹی سے دھلا جائے۔ اس نجس جانور کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ رحم کا سلوک، رحم کا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک حدیث کے تناظر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہ ایک راستے پر تھا کہ اس کو پیاس لگی، پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ اچانک اس کو ایک کنواں ملا، اب اس کے پاس ڈول اور رسی تو تھی نہیں کہ اس کے ذریعے وہ پانی نکالتا۔ فنزل فیہا، وہ کنویں کے اندر اترا، اور کنویں کے اندر اتر کر کے اس نے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد جیسے باہر نکلا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، دیکھا کہ کنویں کی مڈیر کے پاس ایک پیاسا کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ یہ آدمی اپنے دل میں سوچنے لگا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، کہ اس کتے کو، اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف پہنچ رہی ہے جو مجھے پہنچی تھی، لیکن اب اس کتے کو پانی کیسے پلائے، ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، کنویں کے اندر اترا، چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، لیکن باہر نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا۔ اس نے پانی سے بھرے ہوئے اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، ثم امسکہ بفیہ، اپنے منہ سے اس نے اس موزے کو پکڑ لیا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے اوپر آ گیا، حتی رقی بہ، اوپر آ گیا، فسقى الکلب، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اور اس نے اتنی قدر فرمائی کہ وہ آدمی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ بڑا ہی گنہگار تھا، فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انسانوں کے علاوہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے اجر ملتا ہے؟ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر جان رکھنے والی چیز کے اوپر رحم کرنے سے اجر ملتا ہے۔ بتائیے، ایک کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ تو کتے کا معاملہ تھا، اس سے چھوٹی ایک چیز ہے بلی، ایک عورت نے اس کے ساتھ بے رحمی کی تھی، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ آئیے ایک حدیث پاک کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عذبت امرأۃ فی ہرۃ اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاکل من خشاش الارض، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا اور نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، فلم تطعمها ولم تسقها، نہ تو اس کو کچھ پینے کے لیے دیا، ولم تدعها، نہ تو اس کو کمرے کے باہر جانے دیا، تاکل من خشاش الارض، تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا سکے۔ تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، اس بلی کے بارے میں وہ عورت عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی، اور میں نے معراج کے اندر جب مجھے جہنم کو مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ بلی کے اوپر اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ اس سے چھوٹی ایک چیز، بلی سے چھوٹی ایک چیز چڑیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عبد الرحمن بن عبد اللہ ان ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیظۃ فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے وہاں انڈے دے رکھے ہیں، اس نے وہ انڈا نکال لیا۔ جب وہ چڑیا آئی، اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر خیر اور شر کا احساس تو نہیں رکھا ہے، لیکن مفید اور مضر کا احساس رکھا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف دہ کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہی لوگوں میں سے کسی نے میرا انڈا چرایا ہے، انڈا لے گیا ہے۔ فوراً آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر گھومنے لگی، صحابہ کرام کے سروں کے اوپر گھومنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس چھوٹی چڑیا کو رنج پہنچایا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کا انڈا نکال لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انڈا واپس کر دو۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں رحم کا تصور، اس موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اب تک ہم نے یہ بتایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا اور نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، فلم تطعمها ولم تسقها، نہ تو اس کو کچھ پینے کے لیے دیا، ولم تدعها، نہ تو اس کو کمرے کے باہر جانے دیا، تاکل من خشاش الارض، تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا سکے۔ تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، اس بلی کے بارے میں وہ عورت عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی، اور میں نے معراج کے اندر جب مجھے جہنم کو مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ بلی کے اوپر اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ اس سے چھوٹی ایک چیز، بلی سے چھوٹی ایک چیز چڑیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عبد الرحمن بن عبد اللہ ان ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیظۃ فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے وہاں انڈے دے رکھے ہیں، اس نے وہ انڈا نکال لیا۔ جب وہ چڑیا آئی، اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر خیر اور شر کا احساس تو نہیں رکھا ہے، لیکن مفید اور مضر کا احساس رکھا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف دہ کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہی لوگوں میں سے کسی نے میرا انڈا چرایا ہے، انڈا لے گیا ہے۔ فوراً آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر گھومنے لگی، صحابہ کرام کے سروں کے اوپر گھومنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس چھوٹی چڑیا کو رنج پہنچایا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کا انڈا نکال لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انڈا واپس کر دو۔ اسی تناظر میں ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں، گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حدیث اس طرح: وعن سعید بن المسیب وابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا۔ قرصت نملۃ نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ کہیں جا رہے تھے یا کہیں کھڑے تھے، اچانک پیروں میں انہیں کچھ سوزش محسوس ہوئی، جلن محسوس ہوئی، جھک کر کے دیکھا تو ایک چیونٹی ان کے پیروں میں کاٹ رہی تھی۔ اس چیونٹی کو تو انہوں نے مار ہی دیا۔ اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ پوری چیونٹیوں کی جو بستی ہے قریۃ النمل ہے، اس کو جلا دیا جائے۔ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، نبی نے حکم دیا کہ پورے اینٹ ہل کو، قریۃ النمل کو جلا دیا جائے۔ ساری چیونٹیوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے پاس وحی بھیجی اور یہ فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللَّهُ، اللہ نے اس نبی کی طرف یہ وحی کی کہ کاٹا ایک چیونٹی نے اور تو نے چیونٹیوں کی پوری ایک امت کو جلا دیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ ناظرین کرام، حدیث کے اس آخری ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو جرم کرے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا صرف اسی کو دی جائے۔ یہ بات بالکل عدل کے خلاف ہے، یہ بات بالکل انصاف کے خلاف ہے کہ جرم کوئی ایک شخص کرے اور اس کی سزا اس شخص کے پوری قوم کو دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس آدمی نے جرم کیا ہے سزا جرم ثابت ہونے کے بعد اسی کو دی جائے، یہ بات قرین انصاف نہیں ہے، یہ بات عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ قوم کا ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے اس کی پوری قوم کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتی ہیں۔ یہ تو جاندار چیزوں کا معاملہ ہے، بے جان چیزیں بھی جتنی دنیا میں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں اور اس کی تحمید میں لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام میں رحم کے تصور کا آپ نے اندازہ لگایا کہ انسانوں کے اوپر رحم کرنے کا حکم تو دیتا ہی ہے، ساتھ ساتھ ہر جاندار چیز کے اوپر رحم کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو جنگ کے ماحول میں کوئی قانون نہیں رہ جاتا۔ وہ مقولہ بھی تو ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو چیز جائز ہے ہمیشہ جائز رہتی ہے، اور جو چیز انفیئر ہے، غلط ہے، ان لافل ہے، وہ ہمیشہ ان لافل ہوتی ہے، ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ فلاں جگہ پر وہ چیز ناجائز ہو اور دوسری جگہ پر وہ چیز جائز ہو جائے؟
تو جنگ کے ماحول میں کوئی بھی قانون کا پابند نہیں ہوتا، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسے نازک موقع پر بھی اسلام کے ماننے والوں کو عدل کے اوپر برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، عدل پر، انصاف کے اوپر برقرار رہنے کا تاکیداً حکم دیا ہے۔ آئیے اس کو جاننے کے لیے ایک حدیث پاک دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لشکر سے جس لشکر کو آپ لڑنے کے لیے بھیج رہے تھے، کہ دیکھو دو آدمی اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ نظر آئیں دونوں کو پکڑو اور زندہ جلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر میں بھی جا رہا تھا اور میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تھا کہ دو آدمی اتنے بڑے مجرم ہیں، عادی مجرم ہیں، سماج کے مجرم ہیں، معاشرے کے مجرم ہیں، جہاں یہ ملے ان کو زندہ جلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن جب ہم لوگ جنگ کے لیے نکلنے لگے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج، جب ہم لوگ جنگ کے لیے نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا، میں نے تمہیں ابھی اس سے پہلے حکم دیا تھا کہ دو آدمی ملیں فلاں و فلاں تو ان کو جلا دینا۔ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ان کو آگ میں مت جلانا، اگر تمہیں ملے تو قتل کر دینا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی دشمنوں کے ساتھ، عادی مجرموں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک جو غیر انسانی ہو آپ نے مناسب نہیں فرمایا۔ دیکھیے آپ نے ان دونوں کو جلانے کا حکم پہلے دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے رجوع کر لیا اور کہا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو دینا زیبا ہے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کرام کو اس عمل سے روک دیا۔ تو جنگ کے اندر بھی شریعت نے ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ ہر جگہ ہم رحم کا برتاؤ کریں، کہیں بھی عدل کے خلاف اور انصاف کے خلاف اور رحم کے خلاف نہ جائیں۔ ناظرین کرام، یہ اسلام میں رحم کا تصور ایک موضوع تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.